دیکھیں بلوچستان کی سیاست ایز نارمل ایز اٹ از ایکسپیکٹڈ. یہاں تو آج ہم آئے تھے, ہماری جو سول سروس اکیڈمی ہے, جو پریویس گورنمنٹ نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو تھا کہ ہمارے جو آفیشلس تھے وہ ٹریننگز کے لیے باقی صوبوں میں جاتے تھے. اب اس کو انہانس کرنے کے لیے آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, جو اس کا سیکنڈ فیز ہے, اور 8 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا ہے کانٹریکٹر کو. انشاءاللہ تعالی ہم 14 اگست کو ان کاموں کو کمپلیٹ کرائیں گے, اور یہ پورا جو ایک ہمارا سول سروسز اکیڈمی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ود ان 8-9 منتھس یہ کھڑی ہو جائے گی اپنے پیروں. امن و امان کے حوالے سے سب ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کل بھی کوئی کامیابی ہوئی, اس حوالے سے بھی بتائیے. کل بہت اچھی ایک کارروائی ہمارے سیکورٹی فورسز نے کی, جس میں ایک جوان کی جو شہادت ہوئی ہے, اس کی شہادت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور جس طریقے سے جہنم وصل ہوئے ہیں دہشت گرد, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور حکومت کی اور سیکورٹی فورسز کی. فرام دا ڈے فرسٹ میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے ٹورڈز اینی ٹیررسٹ, وہ چاہے کسی بھی لباتے پہ کسی بھی نام پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے, معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وی آر اگینسٹ, وی آر بیہائنڈ دیم. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت جاری رکھے اور حکومت خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے. سر شعبان سے جو بچے لاپتہ تھے سر, اس کی بازیابی کے لیے کیا ہوا؟ اور مصور خان جو لاپتہ ہوئے تھے سر, اس کی بھی ٹیم پورا ہو گیا کل سر, اس کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیے, جو شعبان والے تھے وہ تو بی ایل اے نے اس کی قبول بھی کیا ہے, اور ان کے پاس ہے ان کے کیمپس کا. ہماری سیکورٹی فورسز 2 دفعہ وہاں پر جا چکی ہیں, اور کوئی ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے ہم ان کے اگینسٹ جائیں گے, کہیں سے بھی ہمیں انٹیلیجنس ملے گی تو ول گو آفٹر دیم. جہاں تک مصور خان کی بات ہے, وہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی میڈیا میں شیئر ہونے کے لیے نہیں ہیں, ہم اس میں بھی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. سر مرزا صاحب یہ بتائیں کہ وفاق پہ بلوچستان کے گیس رائلٹی کے مال میں تقریباً 60 ارب روپے جو ہے نا وہ ڈیو ہے, تو ان کی ادائیگی میں نہیں ہو رہی, کیا حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے, صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ ہمارا جو لیز ایگریمنٹ تھا وہ 2015 میں ایکسپائر ہوا ہے. فار لاسٹ 10 ایئرز یہ پینڈنگ ہے یہ ایشو, اور اب ہم نے اس کو بہت ہائیسٹ لیول پہ ریز کیا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کیبنٹ میں اس پر بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی, اور اب ہم نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اور پاکستان مسلم لیگ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کمیٹی میں بھی انڈر ڈسکشن ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا ڈپٹی پرائم منسٹر. کل ہماری سیکرٹری پیٹرولیم سے اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوئیں, وہ بلوچستان ہاؤس تشریف لائے تھے, اور ہم نے ان کے سامنے اپنی چیزیں رکھی ہیں کہ ہم گورنمنٹ آف بلوچستان, سی سی آئی نے کیونکہ اس کو آلریڈی اپروو کیا ہوا ہے, لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, خاص طور پہ سی ایس آر کے حوالے سے. اور اس میں ایک کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے 170 کا حوالہ دیا جاتا ہے, یا 169 کا, اس میں ڈفرینٹ قسم کی اوپینین آ رہی ہے. اس میں ہم اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے, اس وقت مجھے یاد ہے وین آئی واز ہوم منسٹر, تو ہم نے ایک اوپینین لی تھی, ایک میٹنگ کے منٹس ہوں گے, امان اللہ کنرانی صاحب اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے, ان کی اوپینین لی تھی, اور بعد میں شاید باقی حکومتوں نے بھی کوئی اوپینینز لی تھی. ہم اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے اس کی اوپینین لیں گے, اور اس اوپینین کے بعد جو بلوچستان کا بیسٹ انٹرسٹ ہوگا. میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ فیڈریشن کے ساتھ ہمارے جو بھی مسائل ہوں گے, وی ول ریمین پولائٹ بٹ فرم. تو ہم اپنے اسی فارمولے پہ ہیں, ہم فرم ہیں. بلوچستان کے کسی بھی رائٹس کی بات ہوگی تو آپ کی حکومت سب سے آگے ہوگی وہاں پر. تھینک یو.